يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ
تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام القبلتین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں مٹھے گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، عزت دلائے پردہ نشی پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات، مطہرات، مکرمات، روحانی، اسلامی، ایمانی ماں اور بہنوں، یقیناً رمضان المبارک دا مہینہ پا لینا یہ زندہ لوگاں واسطے بہت بڑی خوش نصیبی دی بات ہے۔ دعا کرو جتنے لوگ گزشتہ رمضان اندر موجود سن، اج ساڈے اندر نہیں، اللہ سبنا دی مغفرت فرما دے۔ بالخصوص اس مسجد دے بانی بابا جی محمد علی مرحوم رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما دے۔ انہاں دی اہلیہ محترمہ نو اللہ جنت الفردوس اندر داخلہ عطا فرما دے۔ جننے تسی اول وقت تے تشریف لے آئے ہو، تواڈے جننے پیارے فوت ہو گئے نے، اللہ سب دی مغفرت فرما دے۔ جننے پیارے تواڈے میرے بیمار نے، اللہ سب نو شفائے عاجلہ، کاملہ، نافعہ، مستمرہ عطا فرما دے۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے جس آیت کریمہ نو تلاوت کیتا ہے، دوسرے سپارے دے اندر اس رکوع نو اللہ پاک نے رکھیا ہے، اور اس رکوع دی میں پہلی آیت جو پڑھی ہے، یہ پہلی آیت تو لے کے آخری آیت تک اللہ نے رمضان المبارک دے فضائل، مسائل اور بہت ساریاں چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں اس رکوع دے وچوں تواڈے سامنے ٹوٹل 4 باتاں بیان کراں گا۔ تانوں میرے مزاج دا پتہ ہے، تسی میرے نال بولو تے گل جلدی مک جاندی ہے۔ کنیاں باتاں بیان ہون گیاں جی؟ 4 باتاں بیان کر کے انشاءاللہ میں نماز کھڑی کر دیاں گا۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید بات دا آغاز کریے۔ امام شافعی رحمہ اللہ دے کولوں پوچھیا گیا، امام صاحب کسے ویلے دل آکھے فلانا کام کر، ضمیر آکھے نہ کر، دل دی منیے، ضمیر دی منیے؟ امام صاحب فرمانے لگے، ضمیر دی بات مانو، دل دی بات نو پسے پشت ڈال دیو، کیونکہ ضمیر تواڈا حق اور سچ آندا ہے۔ ضمیر اچھا برا دس دے۔ احباب گرامی قدر، رمضان المبارک دا مہینہ تقوی دا مہینہ ہے۔ روزے انسان نو تقوی دین واسطے آندے نے۔ اگر رمضان تو علاوہ بندہ نفلی روزے رکھے، شوال دے، محرم دے، یا شعبان 15 شعبان تو پہلے، ذی الحجہ دے، یا پھر جو ہفتہ وار روزے نے، یہ جتنے بھی روزے نے
انہاں دے رکھن دے نال انسان نو تقوی نصیب ہوندا ہے۔ اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف، للہیت، اللہ دا لرزہ انسان دے دل اندر پیدا ہوندا۔ رمضان تقوی دا مہینہ، رمضان اللہ دے کولو ڈرنے ڈرانے دا مہینہ۔ انسان صحیح معنیٰ دے اندر کامیاب ہوئی ہے جڑا رمضان دے مہینے نو پائے اور اپنے اندر تقوی پیدا کر لے۔ بنیادی چیز روزیاں دا مقصد اللہ فرماندے نے روزے صرف تسی نہیں رکھ دے، تواڈے تو پہلے جتنیاں بھی حکومتاں قوماں گزریاں نے سب روزے رکھ دے سن، اگرچہ طریقے الگ الگ سن، اور مقصد کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی تقوی اختیار کرو، تاکہ تواڈے دلاں دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے۔ احباب گرامی قدر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے، فرماندے نے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر نے مینوں خاص کردے ہویا فرمایا ابو ذر اللہ دا تقوی اختیار کر، اتق اللہ حیثما کنت، جلوت اندر، خلوت اندر، دکان اندر، مکان اندر، رمضان اندر، غیر رمضان اندر، جتھے بھی رہے اللہ دا ڈر، اللہ دا تقوی، اللہ دا خوف، للہیت اپنے دل اندر پیدا کر۔ وجہ کیا ہے؟ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو انسان نو اللہ دی جنت دا وارث بنا دی۔ دلیل سنیے، فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا، کل قیامت والے دن جنہ لوگاں نو اسی اپنی جنت دا وارث بناواں گے، اللہ فرماندے نے اے جڑی وراثت ہے نا، وراثت ساری زندگی بابا جی والد صاحب کماندے 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 آخر موت نال جدو ہم کنار ہوندے نے نا، تو یہ سارا کرتا درتا صحت نسب یعنی خاندانی باپ دے نال رشتہ ثابت ہو جائے تے فرید اندر بندے نو وراثت مل جاندی۔ اللہ فرماندے نے تلک الجنت التی نورث من عبادنا، جنہ بندیاں نو اسی اپنی جنت دا وارث بناواں گے۔ وارث دا لفظ اس واسطے بولے ہے کہ جنت تانوں فری اندر لبنی، جنت تسی یہ آکھو نا کہ اسی اپنے اعمال دے بلبوتے تے لواں گے، اسی کو حج عمرہ کیتا ہے، اسی کو سحریاں افطاریاں کرانے ہیں، صدقہ و خیرات زکوٰۃ دینے ہیں، اسی کو تراویحاں پڑھنے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، یہ دکھلاوے دے جتنے بھی تواڈے اعمال نے یہ اللہ دی جنت دیاں نعمتاں دا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکدے۔ اللہ دی جنت دے اندر ریشم دے جو تقیے لگے نے، جو بستر لگے نے، جو لحاف نے، جو کمبل نے، جو پھل نے، جو پھول نے، جو شرابن طہورا دیاں نہراں نے، جو لبنن خالصن دودھ دیاں نہراں نے، جو شہد دیاں نہراں نے، ان محلات ان بغات دا مقابلہ تواڈے میرے اے اعمال نہیں کر سکدے۔ جنت جانے واسطے میرے تواڈے اعمال کافی نہیں۔ جنت وہی بندہ جائے گا جدے تے او دا تفضل ہو جائے گا، جدے تے اللہ اپنا فضل کر دے۔ حضور دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے پیغمبر کیا تسی بھی اللہ دے فضل دے بغیر رب دی جنت اندر نہیں جا سکدے؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، جب تک میں محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا فضل نہ ہو جائے میں اللہ دا نبی بھی اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے جنت اسی دیاں گے لیکن تواڈے اعمال جنت لین جوگے نہیں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، جنہ لوگاں نو اسی اپنی جنت دا وارث بناواں گے، من کان تقیا، انہاں دی وڈی نشانی ہوئے گی انہاں دے دلاں اندر تقوی ہوئے گا، وہ اللہ دا ڈر اپنے دلاں اندر رکھ دے ہون گے، وہ اللہ دے خوف تو لرزنے والے ہون گے، اور صرف رمضان چی مسیتے گیڑے نہیں لاؤندے ہون گے، غیر رمضان بھی وہ راتاں نو اٹھ کے اللہ نو مناندے ہون گے، وہ اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے ہون گے، قدم قدم تے انہاں دیاں اکھاں بیٹھ دیاں ہون گیاں، انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو بہ جاندے ہون گے۔ وہ کون لوگ نے جنہاں نو اللہ نے قیامت والے دن پل صراط تو پار کرنا ہے؟ جان دیو نا ایک پل ہے جدے اتوں سانو گزرنا ہے، ذرا دا نام دسو ہاں سارے کی نام ہے؟ پل صراط۔ اللہ فرماندے نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
کان علی ربک حتما مقضیا. تہاڈی توجہ میرے ال رہی تے کوئی گل پلے پے گی انشاءاللہ. میرا مزاج ہے میں 1 منٹ کی 1 سیکنڈ بھی تہاڈا ضائع نہیں کرنا چاہتا. اللہ دے فضل نال دعائے کرو اللہ صحت اور عافیت والی زندگی ہر ایک نو عطا فرمائے. جو بیماریاں نے روحانی جسمانی اللہ ہر ایک دن اپنی رحمت نہ دور فرمائے. ایک پل ہے جس پل تو سانو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ فرماندے نے یہ تواڈے رب دا حتمی فیصلہ ہے کہ کوئی بھی آدم دا پتر اس پل تو گزرے بغیر نہ جنت جا سکتا ہے نہ جہنم جا سکتا ہے. اس پل تو گزرنا ہی گزرنا ہوئے گا. اس دن اس پل تو کون گزرے گا؟ انہوں دی نشانی کیا ہوئے گی؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ فرماندے نے جنہاں نو اس دن اسی اس پل تو پار کران گے انہاں دی وڈی نشانی ہوئے گی انہاں دے دلاں اندر میں اللہ دا تقوی وسدا ہے. میں اللہ دا خوف انہاں دے دلاں اندر ہوئے گا. وہ میں اللہ دے خوف تو لرزنے والے ہون گے. اجالے اندر اللہ دا تقوی، اندھیرے اندر اللہ دا تقوی، قدم قدم تے زندگی دے ہر فیصلے اندر انہاں دے تقوی موجود ہوئے گا. اور جنہاں اندر تقوی نہیں ہوئے گا فرمایا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اسی گھٹنیاں دے بل اتھے ہی گرا دیاں آگے نہیں جا سکتے. رمضان تقوی دا مہینہ جنت دا وارث بننے واسطے تقوی ضروری ہے. پل صراط تو گزرن واسطے بھی مل کے بولو تقوی ضروری. ایک تقوی ہی ہے جڑا ساریاں منزلاں چو تانوں پاس کرے گا، سب امتحانات چو پاس کرے گا. جی تواڈے اندر تقوی ہی نہیں تواڈے سارے اعمال کس کارے بیکار نے. زندگی منظم نہیں، زندگی مرتب نہیں، زندگی دا کوئی مقصد نہیں، بے بنیادی زندگی ہے ایک انسان دی. وجہ کیا ہے؟ دل اندر تقوی نہیں، دل اندر اللہ دا خوف نہیں. پتہ ہی کوئی نہیں کوئی ذات ہے جس نے مینوں پیدا کیتا ہے، جس طرح میں بندہ ہاں مر کے یاتی یوم القیامت فردا او دی بارگاہ دی اندر مینوں کلیاں پیش ہونا. اس دن میرے نال کوئی نہیں ہوئے گا. ہر فرد و بشر اللہ دی بارگاہ اندر اکیلا جائے گا، کوئی کسے دے نال نہیں ہوئے گا. میرے پیارے بھائیو میں حدیث سنانا تسی درود پڑھ کے سینے ٹھنڈ پاؤ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر درود پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد وچوں اپنے گھر تشریف لے آئے. رات دا ٹائم میں کالی سیاہ رات ہے. اما جان عائشہ سب کہو رضی اللہ تعالی. تسی بول دے نہیں. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی نہ گھر دے اندر لیٹیاں نے چارپائی تے آسمان دے ولے چہرہ کیتا ہے. کالی سیاہ رات دے اندر آسمانہ والے ویکھ کے اما جان رو رہیاں نے تے آنکھاں وچوں آنسو آ رہے نے. تے میرے محبوب تشریف لے آئے. آپ فرماندے نے عائشہ اے میری پیاری عائشہ کی گل ہے؟ ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ کیوں پئی رونی ہے؟ ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. بندہ باہروں گھر تشریف لے آئے، بیوی دکھ اندر ہوئے، تکلیف اندر ہوئے، پریشانی اندر مبتلا ہوئے، شوہر دا حق بنتا ہے انہوں آ کے پوچھے بھئی کی گل ہے کیوں پریشان؟ تو ساڈے ہاں پنجابی کلچر یہی ہوندا انہیں دس چھڈے تے ٹھیک ہے نہیں تے خسماں دا سر کھائے. ساڈے انہیں ٹینشن نہیں دینی ہے. حضور گھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ عائشہ کیوں رو رہی؟ تے اما جان عائشہ فرماندیاں نے ذکرت النار فبکیت. اللہ دے پیغمبر تواڈی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں اللہ دی جہنم دی آگ یاد آئی ہے تے رونا شروع کر دیتا ہے. جہنم دی آگ نو یاد کر کے میں عائشہ رو رہی ہاں. حضور ایک گل تے دسو نا فحال یذکرونا
فہل یذکرون، اللہ دے پیغمبر جدو قیامت دا دن ہوئے گا تسی سانو یاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اسی جو ساری زندگی وفاداری دے نال تواڈے قدماں دے اندر گزاری ہے، اللہ دے نبی کدے کھان نو ملدا ہے کدے نہیں ملدا، فاقے کٹنے پے نے اسی فاقے کٹے نے۔ اے اللہ دے پیغمبر تواڈے گھرانے دے اندر جے ایک ایک دو دو ماں چولہا نہیں جلیا، اسی کدے رب دا بھی گلا نہیں کیتا، رب دے رسول دا گلا بھی نہیں کیتا۔ محبوب سونیا اینی کو تے گل دسو جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا تے تسی سانو یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ تسی ساڈا قیامت والے دن ساتھ دیو گے کہ نہیں دیو گے؟ تسی قیامت والے دن ساڈی مدد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تے محبوب فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ، تین موقع تین جگہ ایسیاں نے، ان جگہ تے میں اللہ دا نبی بھول جاواں گا کہ میری کوئی عائشہ بیوی ہے، کسے عائشہ دے نال میں دنیا دے اندر ساری کائنات نالوں زیادہ محبت کردا رہا۔ تین مواقع تین جگہ میری پیاری عائشہ ایسیاں جگہ نے، ان تین مواقعہ تے میں اللہ دا پیغمبر بھول جاواں گا کہ میریاں کوئی 11 بیویاں نے۔ ان تین مواقع تین جگہ تے میں اللہ دا نبی اس بات نو بھول جاواں گا کہ میری کوئی فاطمہ، ام کلثوم، زینب، رقیہ کو میریاں لختے جگر نے۔ وہ تین مواقع تین جگہ ایسیاں نے میں اللہ دا پیغمبر بھول جاواں گا کہ میرا کوئی عبداللہ، طیب، طاہر، میرا کوئی ابراہیم بیٹا ہے۔ اے میری پیاری عائشہ، او تین مواقع ایسے مواقع نے میں اللہ دا پیغمبر بھول جاواں گا کہ میرا کوئی اہل بیت، میرا کوئی اہل خانہ ہے۔ حضور او کیڑے تین مواقع نے؟ آپ فرماندے نے عائشہ اند المیزان، جدو اللہ دے ہاں ترازو لگنا ہے، ایسا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا۔ باپ اپنی اولاد نو بھول جائے گا، ماما اپنی اولاداں نو چھاتیاں نالوں جدا کر کے سٹ دین گیاں، حاملہ عورتاں دے حمل ضائع ہو جان گے۔ عائشہ اند المیزان، جدو اللہ دے ہاں ترازو لگنا ہے، اس وقت میں اللہ دا نبی کسے دی مدد نہیں کراں گا، میں اللہ دا نبی کسے دا ساتھ نہیں دیاں گا۔ اور دوجا موقع محبوب فرماندے نے عائشہ اند الصراط، جدوں پل صراط تو گزرن دی واری آئے گی، کوئی کسے دا نہیں بنے گا، کوئی کسے دا ساتھ نہیں دے گا، کوئی جماعتی کسے امام دا ساتھ نہیں دے گا، کوئی امام اپنے جماعتیاں نمازیاں دا ساتھ نہیں دے گا۔ عائشہ جدو پل صراط تو گزرن دی واری آئے گی، اس ویلے اپنے خون دے رشتے بھی ایک دوسرے تو جدا ہو جان گے، بھول جان گے۔ اسی کوئی ایک دوجے دے کچھ لگنے آں، دنیا تے لوگ سوال کر دینے کل قیامت والے دن کیا ساڑیاں ملاقاتاں اپنے رشتہ داراں دے نال ہون گیاں؟ حضور فرماندے نے ان تین موقعاں تے لوگ اپنے رشتیاں تو باغی ہو جان گے، آکھن گے ساڈا اج کوئی کچھ نہیں لگدا، اج تے صرف اسی اللہ دی جنت دے مہمان بن جائیے، یہی کافی ہے۔ اند الصراط اند المیزان، ترازو لگے گا، نیکیاں ایک پلڑے اندر، سیاہ زندگی دے اعمال ایک پلڑے اندر۔ اند الصراط، جدو پل صراط تو گزرن دی واری آئے گی، محبوب فرماندے نے کوئی کسے دا نہیں بنے گا۔ ایسے عالم دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کوئی کسے دا ساتھ نہیں دے گا۔ اور تیسرا موقع اے میری عائشہ، جدو اللہ پاک بندیاں دے اعمال تول کے ونڈیاں پائے گا، انہاں نو جنت جہنم دے اندر بھیجیا جائے گا۔ آپ فرماندے نے عائشہ اس وقت جس وقت لوگاں دے نامہ اعمال انہاں دے ہاتھ دے اندر دتے جان گے، کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسے دا ساتھ نہیں دے گا۔ اور میرے پیغمبر تے قرآن آیا ہے، اللہ دا قرآن آندا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس دن جس بندے نو اللہ
سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال تھمائے گا. سجے ہاتھ دے اندر چبراں والے غور کری جس بندے نو اس دن سجے ہاتھ اندر بائیں ہاتھ اندر نامہ اعمال ملے گا وہ اپنا نامہ اعمال چکی پھرے گا اور لوگاں نو ڈک ڈک کے آکھے گا فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیا. او میرے پیارے او بگانے او دیگرو اج ویکھو تے صحیح میرے نامہ اعمال نو پڑھو تے صحیح میرے اللہ نے مینوں پاس کر دیتا جے. آج میرا اللہ میرے نال راضی ہو گیا جے. اوے ویریو دعا کرو اللہ اس دن ساڈا نامہ اعمال دائیں ہاتھ اندر دے دے وے. اللہ دائیں ہاتھ اندر نامہ اعمال دے دے وے. حضور فرماندے نے عائشہ وہ بندہ خوشی نال جھومدا پھرے گا جنوں نامہ اعمال سجے ہاتھ اندر ملے گا. جان دے ہو نا کنے کالے کرتوت کیتے نے کیڑی حد ہے جیڑی تو میں اللہ دی کراس نہیں کیتی. کڈا ستیر ہے انہیں ایسے پردے پائے نے کدے کسے نو پتہ بھی نہیں لگن دیتا. کیوں پتہ نہیں لگن دیندا؟ او رب بھی دسنا چاہندا ہے رمضان آئے گا میرے بندے میرے گھر اندر آن گے انہاں دے دل نرم ہو جان گے شاید کہ مینوں آ کے منا لین تے میں اللہ انہاں دے او گناہ ہی معاف کر دیاں جڑے صرف میں رب نو پتہ نے. جنہاں گناہاں نو کوئی جان دئی کوئی نہیں. حضرات میں دسنا چاہنا اللہ دا قرآن آندا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اس دن جس بندے نو کھبے ہاتھ اندر بائیں ہاتھ اندر نامہ اعمال ملے گا محبوب فرماندے نے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وہ بندہ اپنا نامہ اعمال پھڑی پھرے گا اور کی آکھے گا یا لیتنی چیخے گا چلائے گا رولا پائے گا آکھے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا. ہائے کاش اج میرا رزلٹ آؤٹ ہی نہ کیتا جاندا اج میرا رزلٹ نشر ہی نہ کیتا جاندا اج میرا رزلٹ لوگاں دے سامنے پیش ہی نہ کیتا جاندا. حضرات میں دسنا چاہنا ان تین موقعوں تے نہ کوئی پیر کم آئے گا نہ کوئی فقیر کم آئے گا نہ کوئی کرنی درنی والا کم آئے گا. میرے حضور تے تھو تک فرما گیا ہاں فرماندے نے سلینی ما شئت من مال. فاطمہ بیٹا منگنا جو منگنا ہی اپنے بابے کولو. دنیا تے تیرا بابا جو طاقت رکھدا ہویا تینوں دے گا لیکن فاطمہ بیٹا ما اغنی ان کے من اللہ شیعہ. قیامت والے دن تیرا بابا تیری کوئی مدد نہیں کرے گا. قیامت والے دن میں اللہ دا نبی فاطمہ پتر تیرے کچھ کم نہیں آواں گا. تے نالا فرماندے نے اعمالی یا فاطمہ. فاطمہ بیٹا عمل کرنا باپ دے نسب تے مت اترانا کہ میں نبی دی بیٹیاں تے میرا اللہ مینوں انجی معاف کر دے گا. اوتھے عملاں تے چھٹکارے ہون گے اگر دلاں اندر تقوی ہوئے گا اللہ پل صراط تو بھی پار کر چھڑے گا. دلاں اندر تقوی ہوئے گا رب اپنی جنت دا بھی وارث بنا دے گا. دلاں اندر تقوی ہوئے گا اللہ دنیا اندر رمضان اندر بھی توڑیاں لوڑاں تھوڑا تقوی دی برکت نہ پوریاں فرما دے گا. پہلی گل میں مکمل کر چکے ہاں اور میرے ویریو میرے بابیو پردے اندر بیٹھنے والی میری بہنوں ماؤں تقوی اپنے دلاں دے اندر اس ذات دا ڈر انہاں کو پیدا کر کہ پتہ نہیں یار اے قدم گناہ کرن واسطے چکاں گا اگلے قدم تے موت ہی نہ جاوے میں مر ہی نہ جاواں شاید کہ مینوں توبہ کرن دا بھی موقع نہ مل سکے. حضرات آئیے جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا پہلی گل اللہ دا تقوی اختیار کرو. تقوی ہوئے گا اللہ دے ہاں سارے اعمال تواڈے قابل قبول ہون گے. جے دل اندر تقوی نہیں سارے اعمال برباد ہون دا خدشہ جے. جنہ دل اندر جنہ سینے اندر جنہ دماغاں دے اندر اللہ دا خوف تے اللہ دا تقوی نہیں ہوندا
وہ لکھ اعمال کرتے رہن، اللہ نو انہاں دے دکھلاوے والے اعمال نہیں چاہیے، اللہ نو انہاں دے اعمال پسند ہی کوئی نہیں جنہاں دے دلاں اندر تقوی نہ ہوئے۔ اور میرے پیارے بھائیو، بڑا مختصر جہا پیغام ہے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا، ہمہ تن گوش ہو کر کے بیٹھو۔ پہلی بات میں مکمل کر چکے ہیں، کی کرنا ہے دلاں اندر؟ سارے بولو نا، میں کلے روزہ رکھے ہے، تسی بھی رکھے ہے، میں نے پتہ ہے، لیکن بولو سارے، کی کرنا ہے دلاں اندر؟ اجی بولو، دلاں اندر کی پیدا کرنا ہے؟ دلاں اندر تقوی پیدا کرنا۔ دوسری بات، اللہ اکبر، قرآن آندہ شہر رمضان الذی، اگے کی ہے جی؟ انزل فیہ القرآن۔ اور رمضان دا مہینہ سی جس مہینے دے اندر اللہ نے پاک مطہر کتاب نازل کی۔ تھانوں پتہ ہے رمضان دا مہینہ بابرکت کیوں بڑھے ہیں؟ کیونکہ دے اندر قرآن پاک نازل ہویا ہے۔ ہذا کتاب مبارک انزلناہ، اللہ فرماندے نے اس مہینے دے اندر اسی قرآن نازل کیتا ہے۔ اس قرآن نال اگر تسی دلوں کے جڑ جاؤ نا، جے اے رمضان دے 30 دن تے 30 راتاں نوں با برکت بنا سکدا ہے تے 5-6 فٹ دے بندے دی زندگی برکت والی نہیں بنا سکدا۔ قرآن دی وجہ تو رمضان برکت والا ہے، وگرنہ 11 مہینے باقی تے ہیں، کسے نوں نہیں رب نے آکھیا کہ برکت والے نے، صرف رمضان برکت والا ہے۔ رمضان دا مہینہ برکت والا ہے، اے دے اندر برکتاں لوٹنا چاہندے ہو، لینا چاہندے ہو، پھر قرآن نہ جڑو، قرآن نو سنو، قرآن نو سمجھو، قرآن نو پڑھو۔ اگر تسی چاہندے ہو دنیا دے اندر لوگ بڑیاں بڑیاں جگہ تے تکے ٹھڈے کھاندے نے کہ برکتاں لب جان، لوگ اپنا پیسہ بھی برباد کر دینے، عزت بھی برباد کر دینے، وقت بھی برباد کر دینے، کادے واسطے کہ برکت لب جائے، کاروبار اندر برکت لب جائے، اولاد اندر برکت لب جائے، لیکن برکت نہیں لب دی۔ برکت کتھے ہے؟ اللہ دے قرآن نو پڑھو، قرآن دا پڑھنا باعث برکت ہے، اس قرآن دا سمجھنا باعث ہدایت ہے، اور اس قرآن نو پڑھ کے سمجھ کے ایدے تے عمل کرنا باعث نجات۔ یہ مہینہ ایسا ہے جدے اندر برکتاں اللہ نے رکھی ہیں۔ حدیث رسول کائنات دی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری اندر اللہ نے کی رکھی ہے؟ سارے بولیا کرو یار، سحری اندر کی رب نے رکھی ہے؟ سحری اندر برکت ہے، سحری کرو۔ اپنے گھر دے بچیاں نوں بھی سحری ویلے جگایا کرو، بیبیاں نوں بھی جگایا کرو، جنہاں روزہ نہیں بھی رکھنا انہاں نوں بھی سحری کروایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن دے ذریعے اللہ نے اس مہینے اندر برکت رکھی ہے، اور اس مہینے دے اندر اس قدر برکت رکھی ہے کہ کھانا اسی کھانے ہیں، برکتاں مفتیاں رب سانو عطا کردا ہے۔ اس مہینے دی سحری اندر برکت۔ اور ایک حدیث دے اندر آندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، درود پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، انی دیر تک میری امت خیر تے رہے گی، بھلائی تے رہے گی، جنی دیر تک افطاری اندر جلدی کر دی رہے۔ بڑی سوچنے والی بات ہے، بندہ کو 10-15-20 منٹ روزہ لیٹ افطار کرے، اجر بہتا ملنا چاہیے کہ روزے دا دورانیہ لمبا ہو گیا، لیکن حضور فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، افطاری اندر جلدی کرو گے تو تانوں خیر لبے گی، نہیں تو تانوں خیر تو محروم ہو جاؤ گے، خیر نہیں مل پائی۔ کدی تسی غور کیتا ہے کہ افطاری اندر جلدی دا کیوں آکھیا گیا؟ تواڈے تو پہلیاں امتاں بھی روزے رکھ دیاں سن، اہی نماز پڑھنے ہیں نا، تے نماز آج کل تو ماشاءاللہ سارے ہی پڑھنے، رمضان تو بعد بھی پڑھو گے کہ نہیں؟ اہی نماز پڑھنے ہیں تے نماز اندر کی آنے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر۔ اہی نماز پڑھنے ہیں، نماز اندر اہی آنے ہیں، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، منعم علیہم جو لوگ ہیں اللہ ان کا راستہ دکھلانا۔
منعم علیہم کون لوگ نے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ انبیاء انہاں دے اصحاب صدیقین صلحاء شہداء دا سانو رستہ دکھلا دے۔ اسی یہ دعا کرنے اور نال اسی آنے غیر المغضوب علیہم، اللہ مغضوب علیہم دا رستہ نہ دکھلائیں۔ علماء تفسیر لکھ دینے مغضوب علیہم تو مراد یہودی نے، وَلَضَّالِّينَ کا اللہ رستہ نہ دکھلانا، وَلَضَّالِّينَ تو مراد عیسائی نے۔ یہ جڑے یہودی سن یہ بھی روزہ رکھ دے سن، تے روزہ رکھ کے تے افطار پلا کدوں کر دے سن؟ جدوں رات دے تارے نظر آن لگ جاندے سن تے آندے پتہ کی سن؟ سانو کی اللہ نے کہہ چھڑیا 12 گھنٹے بھکھا رہن واسطے، ساڈے اندر تے انی طاقت صلاحیت ہے 24 گھنٹے بھکھا رہ سکوں۔ اللہ فرماندے نے او کملیو، تہاڈی عقل، تہاڈا منطق، تہاڈی طاقت، تہاڈی سمجھ بوجھ صلاحیت دا نام عبادت نہیں۔ عبادت اس چیز دا نام ہے جتھے میں تے میرا محبوب آکھاں بیٹھ جاؤ اتھے بیٹھے آ جائے، جتھے میں اور میرا محبوب آکھے کھڑے ہو جاؤ اتھے کھڑا ہو جائے۔ عبادت اس چیز دا نام ہے۔ اس واسطے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، افطاری اندر جلدی کرو، جلدی نہیں کرو گے یہودیاں دے طریقے تے ٹر جاؤ گے۔ انہاں نو خیر نہیں سی پئی، کیوں؟ کیونکہ افطاری لیٹ کرتے سن، اپنی آکڑ وکھاندے سن، طاقت وکھاندے سن۔ اسی آنے ہیں نہیں، اللہ جی تسی تواڈے نبی نے جو طریقہ دسیا ہے، جنی دیر سانو بھکھا رہن واسطے آکھیا گیا، ساڈا روزے دا دورانیہ سحری تو لے کے افطاری تک جدوں سورج ڈب جاندا ہے، تواڈے نبی دی حدیث ہے سورج ڈب جائے گھگو بولے او دا انتظار نہیں کرنا، اللہ اکبر دی آواز آئے او دا انتظار کرنا بھی ایڈا ضروری نہیں۔ سورج ڈب گیا تسی اکھیں ویکھ لیا یا کسے آلے نے تانوں دستا روزہ افطار کر، اے دے اندر تواڈے واسطے خیر ہے، خیر پاؤ۔ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ میرے پیارے بھائیو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں تے دوران خطبہ اندر غالباً کچھ لوگ کھڑے نے، آپ فرماندے نے قالا اجلسو بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے پتلے جائے میرے پیغمبر دے صحابی نے ایک قدم مسجد دے اندر رکھے دروازے دے، ایک قدم جے باہر حضور دی کنا اندر آواز پئیے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے پچھلا قدم اگا نہیں چکیا، اگلا اس تو اگا نہیں چکیا، دروازے دے اندر ہی چوکھٹ دے اندر ہی بیٹھ گئے۔ انہوں آندے نے انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جتھے آمنہ دلال آ کے بیٹھ جاؤ اتھے بیٹھے آ جائے، اتھے ہی بیٹھ گئے عبداللہ بن مسعود، آگے پیچھے نہیں ہوئے، ہلن دی کوشش نہیں کی تھی۔ تو آج کئی لوگ قول قیاس منطق اور اپنی رائے محلے دا مولوی آندا فلان ساڈا امام ہے جاندا، نہیں، جتھے قرآن نے آکھیا ہے فلان کام کرو کرو، جو پیغمبر دی حدیث آندی ہے کرو۔ ایک دعوت فکر ہے، پہلی بات تقوی، اور دوسری بات میرے پیارے بھائیو، اگر تسی چاہندے ہو نا کہ رمضان چو کو خیر لب جائے، اے اللہ دی کتاب قرآن نال جڑ جاؤ، اس قرآن دے نال ہی ساریاں برکتاں اللہ نے جوڑ رکھتیاں۔ ہن تیسری بات تے غور فرمانا، اچھا جڑیاں میں باتاں کر رہے ہیں قرآن پاک دے ایک ہی رکوع اندر اللہ نے ساریاں کیتیاں نے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر جدو میرے بندے تواڈے کولوں میرے بارے سوال کرن اللہ کتھے وے، اللہ کتھے وے، انہاں نو کہہ دیو میں اللہ انہاں دے بہت زیادہ قریب ہاں۔ اللہ جی چبرا والے پوچھ دے نے تسی کنا کو قریب ہو، آواز آندی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندیاں دی شارگ تمہیں انہاں دے زیادہ قریب ہاں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور
میرے بندیو میرے کولو منگ دے جاؤ میں تہاڈا رب تانوں عطا کردا جاواں گا رمضان اندر تقوی پیدا کرنا ہے رمضان اندر قرآن دیاں برکتاں لینیاں نے رمضان برکتاں لینیاں نے اور تیسری بات رمضان دے اندر اللہ دے کولوں دعاواں بہت زیادہ کرنیاں نے ایک حدیث اندر آندا ہے مسند احمد دی روایت ہے آپ نے فرمایا بھائی صاحب اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پائے اور معافی رب کولوں نہ لے سکے وہ دے تو وڈا بدبخت تے بد نصیب بندہ ہے ہی کوئی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس برکتاں بھی لبدیاں نے تقوی بھی لبدا ہے اور رب دے کولوں اللہ تبارک و تعالی غیر رمضان چ بھی بندے دیاں دعاواں قبول کردے نے لیکن رمضان نو خاص کیتا اس رکوع دے اندر ذکر ہے میرے بندیو میرے کولوں منگو تے صحیح جے میں رب تہاڈا تانوں عطا نہ کراں مینوں رب کنے کہنا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی اور میرے بندیو میری گل منو میرے تے سچا یقین رکھو ایمان رکھو میں رب تانوں عطا کراں گا اور رب اج بھی قادر ہے تانوں عطا کرن تے اور میرے پیارے بھائیو نبی علیہ السلام دی حدیث ہے درود پڑھو حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل اوے تواڈے حالات جیسے تیسے بھی آ جان دکھ اندر بیماری اندر پریشانی اندر لاچاری اندر جو بھی رب کولوں منگنا نہ چھڑیا جے او دے کولوں منگدے رہیا جے کیونکہ تواڈا منگنا تانوں گھاٹا نہیں دے گا نفع ہی دے گا اوے دعا منگن تے کیڑا زور لگدا اور دعا منگن دے نال گھاٹا نہیں لبدا نفع کیویں لبدا سنیے حدیث سنیے ذرا درود پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا یاتی یوم القیامت فردا ایک بندہ اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا کلا ہو کے آئے گا کوئی کسے دے نال نہیں ہوئے گا آقا فرماندے نے او بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ڈر رہا ہوئے گا پتہ نہیں اج میرے نال کی معاملہ بننا ہے اس ویلے جدوں او دے دل دے اندر اتنا خوف ہوئے گا کہ پتہ نہیں آج میں جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے اس وقت ایک گناہگار بندہ اللہ دی بارگاہ اندر کھڑا ہوئے گا تے کائنات دا رب انہوں نیکیاں دے پہاڑ عطا کرے گا تے اللہ آکھے گا بندیا آ نیکیاں دے پہاڑ لے کے تے میری جنت اندر ٹر جا بندہ آکھے گا اللہ اے نیکیاں تے میں کیتیاں ہی کوئی نہیں اے نیکیاں تے میں کیتیاں ہی کوئی نہیں اللہ آکھن گے او میرے آ بندیا دنیا دے اندر تو غربتاں کٹ کے آیا ہے تو بیماریاں کٹ کے آیا ہے تو پریشانیاں کٹ کے آیا ہے تو تیاں دے دکھڑے سہ کے آیا ہے تو چار پائی تے بیٹھ تے تڑپدا آیا ہے میرے کولوں منگدا رہندا سے میرے کولوں سوال کردا رہندا سے میں دنیا تے تینوں نہیں دیندا رہیا پر آخرت دی اندر میں تیریاں دعاواں دے پہاڑ ذخیرہ بنا کے اج تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دتا ہے اس واسطے رمضان رب دے کولوں منگن دا مہینہ اے دے اندر جنہ ہو سکدا ہے فرضی نمازاں دے بعد نفل نوافل دے بعد سحری ویلے افطاری ویلے او دے کولوں ہاتھ چک کے رون والا منہ بنا کے منگو اللہ پاک آندے نے اس رکوع دے اندر جتھے مسائل فضائل بیان کیتے نے اوتھے اللہ نے آکھیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اوے مسیتے تے اوندے ہی ہو گیڑا شیڑا لا رہے ہو آج کل کدے سحری والے کدی افطاری والے کدے خطبہ جمعہ تے ٹائم نہ ماشاءاللہ پہنچے ہو اللہ آندے نے او میرے ہو بندے ہو چکر لاؤن دی تانوں جے رمضان چ عادت پے ہی گئی ہے تے جڑے آخری 10 دن ہون گے نا کلے ہو کے بہ جائیو کتے مسیتے خیمہ لا لیو انہاں 10 دناں راتاں دے اندر میں رب نال چلا کٹیو جویں لوکی 3 مہینے 40 دن 6 مہینیاں دا چلا کٹدے نے تے انہاں نوں اپنیاں بیویاں دے حق حقوق دا بھی نہیں پتہ ہوندا فرمایا 10 دن واسطے میرے بندیو اکیلے ہو جاؤ تے میرے کول بہ جاؤ اپنی کتاب زندگی کھولو اپنی ڈائری رکھو اور اپنے لڑک پن تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے بڑھاپے تک جننے کالے کرتوت کیتے نے کلیاں بہ کے بند کمرے تو جرا بنیا ہوندا ذرا پیش تے کر مینوں کہہ تے صحیح ربا من بیٹھا تیرا گنہگار خطا کار سیاہ کار میرا قسم والا بندہ اللہ تیرے در تا منگتا تیرے سامنے آ گیا جنہوں زمانے نے ٹھوکرا مار کے دھتکار دیتا ہے
تیرے در تے آیا اللہ تو ہی خیر پا دے. ویکھی پھر خیر پیندی کہ نہیں. کدے 10 دن کلے ہو کے بیٹھ تینوں نشہ ہی ایسا ملے گا زندگی دی اندر جڑا تو حاصل ہی نہیں کیتا ہے. اللہ دے نال اکیلے ہو جاؤ. میں 3 گلاں بیان کر چکے ہیں. کنیاں گلاں جی؟ پہلی گل بس کر دیے کہ ایک اور بیان کر لیے ہے نا جی ٹائم. پہلی گل تقوی، دوسری گل برکت، تیسری گل دعا، چوتھی گل اس رکوع دے اینڈ دے اتے اللہ نے بڑی کمال گل کیتی جی. اللہ آندے نے میرے او بندے ہو روزے تسی رکھنے نے، سحریاں افطاریاں تسی کرنیاں تے کروانیاں نے، بیواں یتیماں مسکیناں دا بھی تسی خیال کرنا ہے، مدرسیاں مسجداں بھی تسی خیال کرنا ہے. خیال کریو ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کتے حرام مال دے نال ہی نہ کر دے رہے. آج چوتھی گل حرام تو بچنا ہے. حرام مال تو بچو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی نے موجم الاوسط للطبرانی دی حدیث ہے. امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو صحیح آکھیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے تولیت ہادہ الآیت عند رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر تشریف فرما سن، آپ دے سامنے قرآن دی آیت پڑھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. او ایمان والو، روزے رکھن والو، جمعے پڑھنے والو، تقوی اختیار کرنے والو، برکتہ لٹن والو، قرآن نال جڑنے والو، اگر تسی چاہتے ہو کہ تانوں اللہ سارا کچھ دے تے اپنے مال نو حلال طریقے دے نال کھایا جے، میرے محبوب دے سامنے آیت پڑھی گئی ہے. تے فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے جلیل القدر صحابی نے، عشرہ مبشرہ دے وچوں نے. اے میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر کھڑے ہو جاندے نے تے کھڑے ہو کے پتہ جے کی آندے نے؟ آندے نے ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات. فقال یا سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو کے آندے نے محبوب جی تسی میں سعد واسطے دعا کرو نا. جدوں بھی میں اپنے اللہ کولوں دعاواں کراں اللہ میریاں ساریاں دعاواں قبول کر لیا کرے. تسی دعا کرو نا اللہ میں سعد دی کوئی دعا رد نہ کریا کرے. تے آقا فرماندے نے سعد میں تے دعا کر چھڑنا پر تینوں بھی ایک کم کرنا پائے گا. چبراں والے دھیانہ دی سنی فرماندے نے سعد ایک کم تینوں کرنا پائے گا. جی اللہ دے نبی جی مینوں کی کم کرنا پائے گا؟ آقا فرماندے نے سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. اے میرے سعد جدوں بھی لقمہ اپنے منہ اندر پاؤنا ہے اور نو اپنے لقمے نو حلق تو تھلے اتارن تو پہلے ایک لمحے واسطے سوچ لیا کر اے لقمہ حلال دا وے یا حرام دا ہے. سعد سوچیا کر اے لقمہ حلال دا یا حرام دا. حضرت سعد فرماندے نے میں اللہ دے نبی پاک دی گل نو پلے بن لیا تے میں جدوں بھی لقمہ کھاندا میں اپنے دل دے اندر اپنے دماغ اندر سب تو پہلے حلال و حرام دی تمیز نو رکھ دا. آندے نے جدوں دا میں عمل شروع کیتا ہے اپنے رب کولوں جیڑی بھی دعا کرنا اللہ میری دعا نو قبول فرما لیندے. حلال اپنے اندر پیدا کرو. اور میرے پیغمبر فرماندے نے سعد والذی نفس محمد بیدی، سعد میں اللہ دے نبی نو اس ذات دی قسم ہے جے دے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے سعد ان العبد لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام ما يتقبل منه عمل 40 یوما. اے میرے سعد
گل پلے بن لے جیڑا بندہ اپنے حلق تو تھلے ایک حرام دا لقمہ اتار دے آقا فرماندے نے سعد 40 یوما اللہ 40 دن تک اس بندے دی عبادت نو قبول ہی نہیں کر دے. نبی پاک نے قسم چوک کے گل کی تھی دھیان نال سحریاں افطاریاں دے لقمے اندر اتارو صدقہ و خیرات دھیان نال کرو کدے کہے دا حق مار کے صدقے خیراتاں یا جمرے تے نہیں جے کیتی ہوندے. آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. اے میرے ساتھ جیڑا بندہ سود یا حرام دے نال اپنے گوشت نو پالدا ہے نا اپنے چسے نو جسم نو فرمایا او دے نالو جہنم دی اگ بہتر ہے جیڑا جسم پالن دیا حرام دے لقمیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کر دے نے فرماندے نے مسند احمد دے اندر بھی روایت موجود ہے آندے نے بندہ انی دیر تک تقوی نو پہنچ ہی نہیں سکدا جنی دیر تک کسے حلال شے دے بارے بھی انہوں شک ہوئے نا کہ یار پتہ نہیں ہے حلال ہے کہ حرام ہے جنی دیر تک وہ حلال شے نو بھی چھڈ نہ دے وہ تقوی نہیں پا سکدا حرام تو بچن واسطے پتہ ہے یار حلال چیز ہے لیکن یہ تو نہیں نا پتہ کہدے نام دی دتی گئی ہے. اے کسے گناہ نو معمولی گناہ نہ سمجھیا کرو تے کسے نیکی نو معمولی نیکی نہ سمجھ. چلو اے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اے میں پورا جمعہ ہی انشاءاللہ جڑا تیسرا پڑھاونا ہے نا کسے گناہ نو چھوٹا نہیں سمجھنا تے کسے نیکی نو بھی مل کے بولو چھوٹا سمجھنا. اے انشاءاللہ پورا جمعہ تواڈے کول انشاءاللہ میں پڑھاواں گا تے آؤ گے وقت تے سارے جویں اج آؤ گے آئے ہو سارے پہنچو گے انشاءاللہ. چلو اے گل میں رہن دینا ہے پھر اگلے جمعے کران گے. تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑی پیاری گل کردے نے سیدنا علی فرماندے نے الحرام یورث ظلمتن فی القلب و یمحق برکت الرزق. فرمایا جیڑا حرام جے نا حرام اے بندے دے دل اندر نیرا پیدا کردا ہے. اور مولا علی نے فرمایا جیڑا حرام نو منہ ماردا ہے او دا دل کالا ہوندا ہے. تے حرام ایک ایسی چاسے بندے نو پی جائے تے پھر مردے تک آکڑ کے جدو تک بندہ مردہ نہیں نا چیخ چیخ کے چلا چلا کے رولے پا پا کے تڑپ تڑپ کے انہی دیر تک حرام دی چاس نہیں جاندی. اور حرام بندے دے رزق دے وچوں برکت نو ختم کر دیندا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے من اکل حراما فقد عصى اللہ فی کل جسدہ. جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے نا او دا پورا جسم ہاتھ پیر او دے گھٹنے او دے گوڈے او دا سینہ او دیاں اکھاں او دے کان پورے دا پورا وجود رب دا نافرمان جڑا حرام کھاندا ہے تے حرام تو بچ جاؤ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا حلال دے اندر حرام نو شامل کردا ہے نا اے حلال نو حرام انج خراب کردا ہے جویں شہد دے اندر سرکہ پائیے تے شہد خراب ہو جاتا. عطا بن ابی رباح بہت بڑے تابعی نے وہ بیان کرتے ہیں اکل الحرام یذہب نور الایمان و یورث قساوۃ القلب. حرام کھانے والے بندے دا ایمان جڑا ہے ایمان دا نور او دے وچوں ختم ہو جاندا ہے اور فرماندے نے او دا دل پتھر ہو جاندا ہے. حرام کھان والے بندے دا دل سخت ہوندا ہے. اور میرے پیارے بھائیو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر چاہندے ہو نا اللہ تہاڈیاں دعاواں رد نہ کرے اللہ تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرے پھر اپنا مشروب تے اپنی خوراک جڑی انہوں پاک کر لو یعنی پینا بھی پاک کرو تے اپنا کھانا بھی پاک کرو پھر تہاڈیاں دعاواں اللہ کدے رد نہیں کرے گا. امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ فرماندے نے من اکل من الحرام ادلم قلبہ وعمی فؤادہ. جڑا حرام کھاندا ہے او دا دل کالا ہو جاندا ہے ہولی ہولی او دے کولوں ذہانت تے او دی بصیرت کھو لئی جاندی انہوں پھر عادت پہ جاندی وہ کہندا ٹھیک ہے یار کوئی گل نہیں کھاؤ جتھوں آوندا ڈپ کیتی آؤ. میرے پیارے بھائیو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آندے نے ایک پاسے تازہ فریش حرام دا کھانا پیا ہوئے اور مٹن بیف کو چنگی ڈش پکی ہوئے اور دوجے پاسے روٹی دا ٹکڑا پیا ہوئے سکا تے میں احمد بن حنبل او حلال دے سکے ٹکڑے نو پسند کرنا میں حرام والے پاسے نہیں جاندا. اس واسطے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا مختصر جو میں پیغام دینا چاہیا ہے
پتہ نہیں کوئی گل پلے پا سکیا کہ نہیں. میں دسنا یہ چاہیا ہے میرے پیارے بھائیو تقوی پیدا کرو تاکہ تہاڈی زندگی منظم اور مرتب ہو جائے, تہاڈی زندگی دا کوئی مقصد بنے. قرآن نال جڑ جاؤ تاکہ تانوں برکات حاصل ہو جان. اور میں دسنا یہ چاہیا ہے سحری دا کھانا کھاؤ تاکہ تانوں برکتاں لب جان. افطاری اندر جلدی کرو تاکہ تانوں خیر لب جائے. حرام تو بچ جاؤ نہیں تے سارے تہاڈے اعمال کرتے درتے سارے فنا ہو جانے جے. حرام والے بندے دا کوئی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ دے حضور دعا کرنے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ساریاں نو معاف فرما دے. اچھی آمین آکھو قبولیت دی کڑی جے اللہ اپنی رحمت دے نال اساں گناہگاراں نو معاف فرما دے. هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.